اس کلپ میں وہ آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ میری جان و مال اور میری آل اولاد قربان ہو، آپ سرکار کا ذکر خیر کر رہے تھے انجینئر محمد علی مرزا صاحب، اور ذکر خیر کرتے ہوئے جو میں نے ویڈیو دیکھی، انجینئر صاحب جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہمارے عیسائی بھائی بہن ہیں ان کے ہاں ان کی کتابوں میں آپ سرکار کا ذکر خیر کیسے ہے اس کا حوالہ دے رہے ہیں۔ اب وہ لفظ میں یہاں دہرا نہیں سکتا، سوری میرے اندر تو ہمت نہیں ہے، انجینئر صاحب کے اندر ہوگی، انہوں نے کی۔ یہ نوجوان صحافی ہیں اجمل جامی صاحب، جنہوں نے یہ کہا کہ مرزا جہلمی نے جو نبی علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کی میں وہ دہرا نہیں سکتا۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ علماء کرام اس پر فتویٰ لگائیں، جو بھی علماء کرام سمجھتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے خلیل الرحمن قمر کا فون آیا کہ تم اپنے جذبات کے اظہار کیوں نہیں کر سکتے، کہو کہ یہ گستاخ ہے۔ مطلب یہ کہ اگر تمہارے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے کہ اس نے نبی علیہ السلام کے بارے میں اس طرح غیر مناسب الفاظ کہیں تو ٹھوک بجا کے تم کہہ سکتے ہو کہ اس پر 295C لگنی چاہیے، تمہارے دل مجروح ہوئے ہیں۔ وہ ذرا کلپ دیکھیں۔ اپنا شکوہ میں بیان کر چکا ہوں کہ جو علم ہے وہ آپ کو تدبر دیتا ہے، تکبر نہیں دیتا۔ زبان تھوڑی نرم اور شائستہ ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے، اثر رکھتی ہے۔ ہر ایک کو اوئے توئے کر کے لتاڑنا عالم فاضل کو زیب نہیں دیتا۔ اسی مدعے پہ مجھے دو بڑے اہم فون کال آئے۔ ایک آیا مجھے خلیل الرحمن قمر صاحب کا، انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ جناب آپ جو اپنے ہر ویلاگ میں کہتے ہیں کہ میں ناچیز اور مجھے تو علم نہیں ہے، میں یہ تو علماء کرام بات کر سکتے ہیں، مذہبی معاملات میں بات نہیں کرتا، تو انہوں نے مجھے سختی سے کہا۔ میں نے سے پوچھا آپ کا موقف بیان کروں؟ انہوں نے کہا جی بالکل کریں۔ انہوں نے کہا جی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس معاملے پر رائے نہیں دے سکتے؟ یعنی آپ بالکل دے سکتے ہیں، ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب، آپ کو سب پتہ ہے، نماز روزہ زکوٰۃ کے بارے میں علم ہے۔ میں نے کہا جی بھرپور علم ہے۔ تو انہوں نے کہا ان علماء کرام کے اوپر آپ کیوں انحصار کر رہے ہیں، انہیں کیوں آپ اتنی اہمیت دے رہے ہیں؟ جب آپ کو اپنے دین، شریعت اور بنیادی چیزوں کی یقائیوں کا علم ہے تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پہ رائے نہیں دے سکتے؟ آپ بالکل دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے جذبات کہیں مجروح ہوں تو آپ کو 100% تیقن کے ساتھ رائے دینی چاہیے۔ ہر مسلمان کو اپنی رائے دینے کا حق ہے، بالخصوص نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب گستاخی ہو تو مسلمان کو اپنی رائے دینے کا حق ہے۔ آپ ضرور رائے دیں، ہم نے کوئی اجارہ داری نہیں کہ ہم کہتے پڑھیں، آپ محنت کریں، آگے آئیں اور رائے دیں اور کہیں کہ واقعی بھی اس نے گستاخی کی ہے اور آپ کے استاد نے آپ کو یہ کہا ہے کہ اس نے جو بات کی اور آپ کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے تو آپ بتائیں کہ یہ گستاخ ہے، یہ کمینہ آدمی ہے۔ ایسی بات جو مسیحی برادری کی طرف سے منسوب کی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے کہی نہیں، تو اس نے اپنی طرف سے گستاخی بنائی اور بنا کے ان کی طرف منسوب کر دی، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر میں ڈائریکٹلی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کروں گا تو مسلمان نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس طرح قادیانیوں کو سپورٹ کرتے ہوئے اس نے ایسی حرکت کی ہے، بلکہ اس نے اپنے ایک کلپ میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے، یعنی کہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی ایک صحافی کہہ رہا ہے کہ میں آ رہا تھا تیرے پاس ملنے کے لیے تو دو آدمی ملے، وہ کہتے کدھر، یہ تو 2 نمبر آدمی ہے۔ تو وہ صحافی کہہ رہا ہے کہ تیرے علاقے میں لوگ تجھے 2 نمبر کہتے ہیں، تو اب اس 2 نمبر کا جواب کیا دیتا ہے یہ ذرا آپ دیکھ لیں۔ سماجی معاملات کی طرف آؤں گا، اس پر بات کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ ایک ہیپننگ آپ کے سامنے رکھا۔ ابھی میں یہاں پر نیچے آیا، اچھا، تو آپ کے بالکل ساتھ کے ایک سن بیکس ہیں۔ تو جیسے ہم اوپر آ رہے تھے تو ایک صاحب، 2 صاحبان آئے، انہوں نے آواز دی، سلام دعا ہوئی۔ تو پہلی بات جو انہوں نے کی کہ ایتھے کتنے وہ ایتھے بڑا اس طرح اس طرح اس طرح نہیں، جو یہ رائے کیوں ہے؟ نہیں وہ کیا کہا ایسا 2 نمبر ایتھے بڑا 2 نمبر آدمی ہے، یہ رائے کیوں ہے؟ آپ کے اپنے علاقے میں، آپ کے ارد گرد، آپ کے دروازے پر ایک صاحب ملتے ہیں اور وہ یہ رائے رکھتے ہیں، یہ رائے آپ کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے زیادہ آج دنیا میں 8 ارب کی آبادی میں 6 ارب سے زیادہ لوگ نبی علیہ السلام کو بھی یہی سمجھتے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، یعنی اپنے آپ کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملا دیا کہ 8 ارب کی آبادی میں 6 ارب نبی علیہ السلام یہی کہتے ہیں، یعنی یہ الفاظ اس نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دیے ہیں۔ یہ صریح گستاخی ہے۔ اجمل جامی صاحب اس پر بھی غور کریں کہ اس نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملا دیا کہ اگر لوگ مجھے 2 نمبر کہتے ہیں تو نبی علیہ السلام کو بھی یہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ اپنے آپ کو نبی علیہ السلام سے بڑھا دیا۔ کہتا ہے کہ میرے علاقے میں میرے چچا مجھے 2 نمبر نہیں کہتے، نبی علیہ السلام کے علاقے میں آپ علیہ السلام کے چچا آپ کے مخالف تھے۔ یہ ذرا آپ دیکھ لیں۔ رہا ہمارے علاقے میں تو نبی علیہ السلام کے اپنے مبارک علاقے میں ابو جہل اور ابو لہب نہیں تھا، آپ کے چچا تھے۔ میرا چچا تو نہیں آپ کو ملے گا جو کہ 2 نمبر ہے۔ تو اس نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھا دیا، صریح گستاخی کی۔ ایسی صریح گستاخی کرنے کے باوجود
اجمل جامی کے دوسرے دوست ہیں حبیب اکرم صاحب، ہم ان کی بڑی عزت کرتے تھے لیکن اب وہ عزت کے لائق نہیں ہے، وہ مرزا کا ساتھ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب علی وہ پڑھے لکھے، حالانکہ اس سے پہلے اس نے جو کلپ بنایا تھا جس میں مرزا کو جاہل کہا اور کہا کہ ان کی کہی ہوئی کسی بات کی اہمیت نہیں ہے، اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ جناب علی مرزا جو ہے ان کی غیر موجودگی میں کلمہ خیری ہم نے سنا ہے، وہ ذرا سن لیں، پھر ہم ان کو اصل کلپ بھی دکھاتے ہیں کہ آپ کے اندر تضاد کتنا بھرا ہوا ہے۔ وہ میرے حلقہ احباب میں جانے پہچانے آدمی ہیں، ان کی غیر حاضری میں بھی آج تک ان کے بارے میں خیر کے کلمات ہی سنے ہیں۔ یہ کلپ آپ نے دیکھ لیا، اب ہم آپ کو 6 مہینے پہلے کا انہی کا کلپ دکھاتے ہیں جن کو یہ جناب علی کہہ رہے ہیں کہ یہ کلمہ خیر ہی ہوتا ہے۔ کیسا کلمہ خیر ہے کہ ان کی کہی ہوئی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ جاہل ہیں، وہ مسائل کا استنباط نہیں کر سکتے، صرف کتاب پڑھ کے بتا سکتے ہیں۔ جب مرزا جیلمی نے پی ٹی آئی والوں کو کہا کہ یہ خوارج سے بدترین لوگ ہیں تو اس وقت حبیب اکرم نے مرزا جیلمی کو جاہل کہا اور کہا کہ ان کی کہی بات کی اہمیت نہیں ہے۔ اب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کر رہا ہے، اس کو یہ محسوس نہیں ہو رہا۔ یہ ذرا کلپ آپ دیکھ لیں۔ وہ جو پی ٹی آئی والے کوئی نظریاتی دہشت، سر وہ کہتے ہیں کہ خوارج سے بدتر ہے پی ٹی آئی والے، ٹی ٹی پی سے بدتر ہے۔ آپ نے دو مختلف دیکھیں، یہ جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہے نا، ان کی اس طرح کی کہی ہوئی باتوں کی، ویسے کسی بھی کہی ہوئی بات کی اہمیت نہیں ہے۔ ان کا صرف ایک کام ہے کہ وہ کتاب پڑھ کے عام آدمی کو بتا دیتے ہیں، نہ وہ اس سے اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، نہ اس سے استنباط کر سکتے ہیں، نہ انہیں ان علوم کا پتہ ہے۔ اچھا، اس بات سے جی میں پوری ذمہ داری سے عرض کروں، اور آپ کی گفتگو پھر 2 پہلو ہیں جی۔ ایک، جس معاملے پہ وہ شہرت رکھتے ہیں یا ملکہ رکھتے ہیں بظاہر، نہیں وہ ملکہ نہیں، وہ میں اگین عرض کیا ان کی وجہ شہرت کیا ہے؟ شہرت انہوں نے امہات کتب ہوتی، یہ دلچسپ موضوع ہے۔ امہات کتب وہ سامنے رکھ کے یہ پہلی بار کسی شخص نے اتنی کلیئرٹی کے ساتھ ان کے اس فانیہ شہرت کے اوپر یوں بات، اچھا یہ پڑھ دیتے، کانٹرڈکشنز کو انہوں نے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اچھا دوسری بات، جہاں تک استنباط یعنی مسائل اخذ کرنا یہ ان کا میدان نہیں ہے، تجزیہ کرنا ان کا میدان نہیں ہے، اچھا سارا کچھ کر کے سیاسی معاملات پہ ڈسکشن کرنا ان کا میدان نہیں ہے۔ اچھا وہ ان کے اندر شاید یہ خیال ہوتا ہے، نوجوان آدمی ہے نا، شاید یہ خیال ہوتا ہے کہ اس سے میری ویڈیو کچھ چل جائے گی۔ اچھا اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ انسان کی اپنی جہاں لا علمی اور کم علمی کا اظہار ہوتی ہیں، وہاں پہ اس کی جو پہلے والی حیثیت ہوتی ہے اسے بھی کمزور کرتی ہیں۔ پاکستان کی اتنی عظیم اکثریت کو جہل یا گمراہی پر یا گمراہی کا مرتکب قرار دینے والا شخص خود جاہل ہے۔ اب آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی کہی بات کی اہمیت نہیں، کسی بات کی بھی اہمیت نہیں ہے، مسائل کو اخذ نہیں کر سکتے، استنباط نہیں کر سکتے، وہ عالم فاضل نہیں، بس پڑھ کے بتا سکتے ہیں۔ تو پڑھ کے بتا سکتے ہیں، آپ یہاں ان پر کیا کر رہے ہیں؟ تنقید کر رہے ہیں، اور آگے چل کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جاہل ہیں، اور بہت سارے اور القابات آپ اسے دے رہے ہیں۔ تو آپ کو خیال نہیں آیا کہ اس نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بدترین گستاخی کی ہے، عیسائیوں کی طرف منسوب کی؟ سارے عیسائی کہتے ہیں کہ ہم ایسی بات سوچتے بھی نہیں، لیکن اس نے 1 نہیں 2 نہیں 5 کلپس میں یہ باتیں کی ہیں۔ حبیب اکرم صاحب ہوش کے ناخن لیں اور اپنی آخرت کی فکر کریں۔ آپ نے ایک گستاخ کو سپورٹ کیا ہے،